بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم ہنود کا ایک بوڑھا بادشاہ تھا جو سلطان محمود کے لشکر کے ہاتھوں قید ہو گیا۔ سپاہی اسے سلطان محمود کے پاس لے گئے اور بالآخر وہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ چنانچہ وہ درویش بن گیا اور ہر دو عالم سے بے نیاز ہو گیا اور دنیا جہاں سے قطع تعلق کر کے ذکر و فکر میں مشغول ہو گیا۔ رات دن گریہ وزاری کرتا رہتا تھا۔ اس کا دن رات سے اور اس کی رات دن سے دشوار تر تھی۔ وہ رات دن روتا رہتا تھا۔ جب اس کی گریہ وزاری حد سے زیادہ ہو گئی تو سلطان محمود کو اس کی خبر پہنچ گئی۔ چنانچہ سلطان محمود نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، شاید تم بادشاہی کے چھن جانے کے غم سے روتے رہتے ہو، اس لیے میں تمہیں پہلے سے 100 گنا زیادہ مملکت دینا چاہتا ہوں۔ آخر تم بادشاہ ہو اور تمہارے لیے اس طرح رونا دھونا ٹھیک نہیں ہے۔ اس سابقہ بادشاہ نے کہا، اے بادشاہ، میں حکومت کے چھن جانے کی وجہ سے نہیں روتا، بلکہ میں اس لیے روتا ہوں کہ اگر کل بروز قیامت مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ اے بدعہد اور اے بے وفا آدمی، تو نے میری خدائی میں ظلم کا بیج کیوں بویا؟ اور جب تک ہم نے سلطان محمود کو لشکر دے کر تجھ پر حملہ آور نہیں کرایا، اس وقت تک تو نے ہمیں کبھی یاد نہیں کیا تھا۔ یہ تیری وفاداری تو نہیں ہے۔ اگر تو اس وقت مجھے یاد کر لیتا تو لشکر تیرا ہی ہوتا اور تو خدا کے لیے ہوتا، اور اب مجھے یاد کرتی ہو جب کہ میں نے تم پر سلطان محمود کی فوج کو حملہ آور بنا کر بھیجا۔ اے بندے، بتا میں تجھے اپنا دوست کہوں یا دشمن؟ میں کب تک تجھ سے وفا کرتا رہوں گا اور تو مجھ سے بے وفائی کرتا رہے گا؟ حالانکہ وفاداری کا تقاضا یہ نہیں ہے جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس طرح خطا فرمایا اور یوں مجھ سے سوال کیا تو پھر میں اپنی بے وفائی کا کیا جواب دوں گا؟ اور اس وقت میں اپنی ندامت اور شرمساری کا کیا علاج کروں گا؟ الغرض اے جوان بادشاہ، مجھے بوڑھے کا رونا دھونا اس وجہ سے ہے اور بادشاہی کے چھن جانے کی وجہ سے نہیں ہے۔ اے مخاطب انصاف اور وفاداری کی باتوں کو سنو اور نیکی کے دیوان سے سبق حاصل کرو۔ اگر تم وفادار ہو تو راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کر لو، ورنہ بیٹھ جاؤ۔ جو وفا کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے اسے جوان مردی کے باب میں درج نہیں کیا جاتا۔